جولائی 2021 میں جب تمام لوگ معمول کے مطابق اپنے اپنے کاموں میں مشغول تھے، اچانک سے ٹی وی نیوز چینلز کے اوپر ایک بریکنگ نیوز گردش کرنا شروع کر دیتی ہے کہ ظاہر جعفر نام کے ایک شخص نے بہت بے رحمی کے ساتھ نور مقدم نام کی ایک لڑکی کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد آج فروری 2022 میں تقریباً پورے 7 ماہ کے بعد اس کیس کا فیصلہ سنایا جاتا ہے، جس کے اندر ظاہر جعفر کو سزائے موت کی سزا سنا دی جاتی ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ہی ہمارے معاشروں میں کوئی بھی شخص اس طرح کا گھناؤنا فیل کرتا ہے، کیوں کوئی اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ کسی کی جان لینے کی کوشش کر دیتا ہے؟ کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ ہم اتنے ظالم بن جاتے ہیں؟ 3 چیزیں اس کے اندر دکھائی دیتی ہیں۔ سب سے پہلے فیملی اپ برنگنگ، ہمارے پیرنٹس، ہمارے والدین۔ دوسرے نمبر پر ہماری مینٹل ہیلتھ، ہماری ذہنی صحت۔ تیسرے نمبر پر ہماری گورنمنٹ، ہماری حکومت۔ یہ تینوں چیزیں مل کر رول پلے کرتی ہیں ہم لوگوں کو ایک اچھا شہری بنانے میں، ہم لوگوں کو ایک برا شہری بنانے میں۔ لیکن یہیں پر بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو چوتھی وجہ کو بھی سامنے رکھتے ہیں، اور وہ ہے جی پیسہ۔ بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں مین ریزن ہے ہی پیسہ۔ جب آپ کے پاس لگژریز آتی ہیں، جب آپ کے پاس آسائشیں ہوتی ہیں، پیسہ ہوتا ہے، تو آپ اندھے ہو جاتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ تو جناب ہمارے معاشرے میں ہر روز ایسے صحنات ہوتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں جو ہم سنتے ہیں کہ ایک غریب آدمی نے غربت سے تنگ آ کر اپنی بیوی اور بچوں کو رات کے اندھیرے میں قتل کر دیا۔ ایک بیوی نے زہر دے کر اپنے خاوند کو اپنے عاشق کے لیے مار دیا۔ تو یہ صرف کسی ایلیٹ کلاس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری ہر کلاس میں، یہ ہمارے ہر طرح کے گھرانوں کے اندر یہ مسئلہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ کیونکہ ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں اپ برنگنگ کی، ہماری اس تربیت کے اوپر جو ہمیں نہیں دی جاتی۔ ہم آج صرف تعلیم کے اوپر فوکس کرتے ہیں اور اس کے اندر سے ہم نے تربیت کو نکال دیا۔ عربی میں ایک بہت مشہور کہاوت ہے، کہا جاتا ہے جب ایک ظالم سے پوچھا گیا کہ تم نے ظلم کرنا کیوں شروع کیا، تو اس نے کہا میرے ظالم بننے کی صرف اور صرف ایک وجہ، اور وہ یہ ہے کہ مجھے یہ برائی کرنے سے، یہ ظلم کرنے سے کبھی روکا نہیں گیا۔ تو جب ہم روکتے نہیں ہیں بچوں کو، جب گھر میں پہلی دفعہ ہی وہ بچہ بدتمیزی کرتا ہے، جب اپنے گھر میں کام کرنے والوں کو، ہیلپرز کے کسی بھی بچے کے ساتھ برا کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، ضرورت سے زیادہ کھلونے لے لیتا ہے، باقی سب بچوں کو ایک ایک کھلونا مل رہا ہے، وہ ان کے کھلونے بھی توڑ دیتا ہے اور خود وہ 5 رکھتا ہے، زیادہ کھلونے رکھتا ہے، جب وہ ماں باپ کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرنا شروع کر دیتا ہے، جب وہ بدتمیزی کرتا ہے گھر سے ہی، جب آپ اس کی باتوں کے پرسنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے اوپر کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں رکھی جاتی ہے، اس کے اوپر کوئی الزام نہیں رکھا جاتا، صرف اس لیے کیونکہ وہ آپ کی اکلوتی اولاد ہے، صرف اس لیے کیونکہ آپ کی 10 اولادیں بھی ہوں گی، آپ ان کو پیمپر کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ اپنی زندگی میں مصروف ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ انہیں پیسہ دے دیتے ہیں کہ پیسوں سے ہر خوشی، ہر آسائش خریدی جا سکتی ہے، اور اس کے بعد آپ کوئی ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ وہ بچہ جسے آپ اس دنیا کے اندر لے کر آئے ہیں، تو اب آپ کی ذمہ داری اس کی طرف بنتی ہے کہ نہ تو آپ دنیا کو اس کے لیے ظالم بنائیں، نہ ہی اسے دنیا کے لیے ظالم بنائیں کہ وہ اس دنیا کو نقصان پہنچانا شروع کر دے۔ تو جب گھر سے ہماری اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے، جب گھر سے ہماری تربیت نہیں ہوتی ہے، جب گھر سے ہمیں کسی بھی چیز کی سزا نہیں دی جاتی ہے، جب گھر میں ہمیں کسی بھی چیز کے لیے ٹوکا نہیں جاتا، جب گھر میں ہمیں ہر چیز کے لیے شاباشی ملتی ہے۔ آج کل ہمارے گھرانوں میں یہ بھی ہوتا ہے، اگر کلاس روم میں ٹیچر نے بچے کو کچھ کہہ بھی دیا تو ماں باپ بچوں کو کہنے کی بجائے ٹیچر کے ساتھ لڑنے چلے جاتے ہیں کہ تم نے ہمارے بچے کو ایسے کہا کیسے، ہمارا بچہ یہ ڈیزرو نہیں کرتا۔ باقیوں کے بچوں کو آپ جوتے ماریں، آپ ڈنڈے ماریں، آپ جیسے مرضی کریں، لیکن ہمارے بچے کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اسے مارنا تو دور کی بات، آپ اسے اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ اگر ان کے گھر میں ٹیوٹر کے طور پر پڑھانے آئے ہیں تو آپ ان کو نہیں ڈانٹ سکتے ہیں، ان کو نہیں مار سکتے ہیں، آپ نے ان کو ویسے ہی لے کر جانا ہے جیسے وہ ان کے بچے جانا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھائیں گے، نہیں پڑھنا چاہتے ہیں نہیں پڑھائیں گے، آپ اونچی آواز میں ان سے بات نہیں کر سکتے۔ تو جب اس طرح کا ماحول ہوتا ہے، جب گھروں میں بچوں کو صرف لا کر چھوڑ دیا جاتا ہے اس بات کے اوپر کہ ہماری نسل آگے بڑھ جائے گی، ہم صرف اپنی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے بچوں کو پیدا کرتے ہیں اور ان کی پرورش پر توجہ دینے کی بجائے، ان کی تربیت پر توجہ دینے کی بجائے ان کے آگے صرف پیسے پھینک دیتے ہیں، نہ تو انہیں وقت دیتے ہیں، نہ ہی ان کی تربیت کرتے ہیں، ہر غلط صحیح کام میں ان کا ساتھ دیتے ہیں آنکھیں بند کر کے، تو پھر ایسے معاشروں میں ظالم اولادیں پیدا ہونا بند نہیں ہوتی، شروع رہتی ہیں۔ دوسری چیز مینٹل ہیلتھ، جب ہم اپنی ذہنی صحت کے اوپر توجہ نہیں دیتے ہیں تو بھی اس طرح کے صحنات ہوتے ہیں۔ اس کے اندر بہت اہم رول ہے ذہنی صحت کا۔ تو ایسا کوئی بھی شخص جو کہ ظلم کے اوپر
یقین رکھتا ہے، جو کہ لوگوں کو دکھ پہنچا کر، لوگوں کو آنسو دے کر، لوگوں کو تکلیف میں دے کر خوشی محسوس کرتا ہے، تو ایسا شخص نارمل نہیں ہو سکتا. ایسا شخص ذہنی طور پر سیٹسفائیڈ، ذہنی طور پر صحت مند شخص نہیں ہو سکتا. میں نے بہت عرصہ کام کیا ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ باہر کی ایک فرم کے ساتھ. وہاں پر ایک دفعہ ایک کلائنٹ آیا جس نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے کوئی مسئلہ ہے، میرے ساتھ کوئی مسئلہ ایسا مجھے لگتا نہیں ہے، لیکن میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے بھی، اور وہ یہ کہ مجھے آج کل نارمل روٹین سے زیادہ غصہ آنا شروع ہو گیا. مجھے پہلے اتنا زیادہ غصہ نہیں آتا تھا، اب مجھے غصہ آنا شروع ہو گیا، میں بہت زیادہ جلد باز ہونا شروع ہو گیا. تو مجھے لگ رہا ہے کوئی نہ کوئی وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، اور یہ آگے جا کے 10 سال کے بعد زندگی میں میرے لیے تکلیف دہ ہو سکتی ہے، میرے ارد گرد موجود لوگوں کے لیے تکلیف دہ ہو سکتی ہے. تو میں نے کہا کہ مجھے بات کر لینی چاہیے، کسی کلینکل سائیکالوجسٹ سے ہیلپ لینی چاہیے کہ کیا ہے ایسا میری زندگی میں جو تبدیل ہو رہا ہے جس کی وجہ سے مجھے غصہ تھوڑا سا زیادہ آنا شروع ہو گیا. تو کچھ ممالک میں کچھ لوگ ذہنی صحت کو اس حد تک امپورٹنس دیتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کہیں بعد میں جا کر یہ مسئلہ کریٹ نہ ہو جائے، آپ اس کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہماری ہاں ذہنی صحت کے بارے میں جب بات آتی ہے تو یہ ٹیبو سمجھا جاتا ہے، سٹگما سمجھا جاتا ہے، ذہنی صحت کے اوپر بات نہیں کی جاتی ہے. نارمل زندگی میں ہمارے ارد گرد موجود لوگوں کو کس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، نہ ہی تو ان کو خود کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، نہ ہی ان کے ارد گرد موجود لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے. اور پھر جب ہم آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایک بات ہوتی ہے جو ٹریگر کر دیتی ہے، اور ہم کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں، اور ہم خود کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. تو جس طرح سے ہمارے ہاں مینٹل ہیلتھ کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، اسے ایک سٹگما، ایک ٹیبو سمجھا جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی بہت سی چیزیں ہمارے ہاں سانحات شدید ہو جاتے ہیں، نقصان ہمارے ہاں بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو اگر ہم مینٹل ہیلتھ کے اوپر تھوڑا سا کام کریں گے، اس کو تھوڑا سا سیریسلی لیں گے، اور اگر ہمارے ارد گرد موجود کسی بھی شخص کو کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ ہے، غصہ زیادہ آتا ہے، بولتا نہیں ہے، امپلسیو ہے، انگزائٹی ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، یا وہ انکار نہیں سن سکتا کسی شخص سے، وہ نو نہیں سن سکتا کسی شخص سے، اس کو کوئی چیز نہیں ملتی ہے، کسی بچے کو، کسی بڑے کو، اور وہ اس چیز کے نہ ملنے کی وجہ سے گھر میں واویلا کر دیتا ہے، اس کی زندگی کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، تباہیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو ان چیزوں کے لیے اگر ہم اپروچ کرتے ہیں تو ہم بہت سے آنے والے بڑے سانحات سے بچ سکتے ہیں. تیسرا سسٹم جو اس کے اندر انوالو ہوتا ہے، جو اس کے اندر قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے، وہ ہے جی ہمارے ہاں جس طرح سے جسٹس پریویل کرتا ہے. جب ہم میڈیا پر، سوشل میڈیا پر اپنے ارد گرد ایسی بے شمار سینکڑوں مثالیں دیکھتے ہیں جن کے اندر امیر کا بچہ کوئی بھی گناہ کرتا ہے، اس سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو وہ بچ نکلتا ہے سالوں سال، یا تو وہ کیس ڈیلے ہوتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے. اسی عرصے کے اندر جس نے ان کے اوپر کیس کیا ہوتا ہے، جن کے ساتھ ظلم ہوا ہوتا ہے، زیادتی ہوئی ہوتی ہے، وہ اس دنیا سے گزر جاتے ہیں، یا پھر وہ پیسے کی لین دین کر کے، ڈرا دھمکا کر کسی بھی طرح سے اپنے بچے کی جان چھڑوا لیتے ہیں، اور وہ اس چیز کے اندر سے نکل جاتے ہیں. ہم جب اس طرح کی کیسز دیکھتے ہیں، جب ہم اس طرح کے سینیریوز دیکھتے ہیں، تو ہمارے اندر بھی یہ باتیں بیٹھنا شروع کر دیتی ہیں کہ اگر ہم بھی کچھ ایسا کریں گے، ہمارے بچے بھی کچھ ایسا کر گزریں گے، تو ہم بھی اس سسٹم سے نکل سکتے ہیں. یہاں پر تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہماری کوئی یہاں پر کوشچن کرنے والا نہیں ہے، سوال اٹھانے والا نہیں ہے، اور ہم اس کے اندر سے نکل جاتے ہیں. تو ہم اپنے بچوں کو بھی لینیٹ چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم خود بھی لینیٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ بچے بھی لینیٹ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پر مسائل بڑھ جاتے ہیں. پھر وہ بچے کسی کے آگے سے نو سننے کے عادی نہیں ہوتے، وہ اپنی دنیا کے اندر اپنے خدا بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اپنی دنیا کے اندر اپنے ہی ریاستیں بنائی ہوتی ہیں انہوں نے، جس کے اندر اگر کوئی انہیں انکار کرے گا، اگر کوئی انہیں چھوڑ کر جانے کی کوشش کرے گا، یا ان کا کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو جائے گا، چھوٹی سی بات کے اوپر بھی، معمولی تنازع کے اوپر بھی وہ ایک دوسرے کی جانیں لینے کے اوپر آ جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سن رکھا ہے، ان کے ذہن میں پیچھے کہیں بیک آف دی مائنڈ یہ چیز ہے کہ وہ اس کے اوپر ان کی پکڑائی نہیں ہوگی، وہ اس کے اندر سے نکل آئیں گے، ان کی چیزیں چھپا لی جائیں گی. جس طرح سے موویز ڈراماز کے اندر ہوتا ہے، ان کی لائفز بھی ایسے ہی مووی ڈراما کی طرح چل رہی ہوتی ہے. کبھی وہ اس سچویشن سے بچ نکلتے ہیں، انہیں بچا لیا جاتا ہے، اور پھر ان سے ان کو اور شے ملتی ہے کہ ایک دفعہ جب ہمیں اس چیز سے ہمارے والدین نے بچا لیا تو عادی مجرم ہو جاتے ہیں، اور ایسا سلسلہ پھر چلتا رہتا ہے، ایک کے بعد ایک ایسا واقعہ ہوتا رہتا ہے. تو اکاؤنٹیبلٹی سب سے زیادہ ضروری ہے، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ کلاس روم ہو، چاہے وہ بزنس کی جگہ ہو، چاہے وہ ہمارے کالجز ہوں، چاہے وہ ہمارا ایجوکیشن کا سیکٹر ہو، چاہے وہ ہمارا فوڈ کا سیکٹر ہو، چاہے وہ ہماری سیاست ہو، چاہے وہ ہماری ریاست ہو. کوئی بھی ادارہ، گھر سے لے کر ہمارے ملک کے ہر ادارے میں اکاؤنٹیبلٹی بہت زیادہ ضروری ہے. جب تک اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، ہمارے ہاں یہ کیسز بند نہیں ہوں گے.
کہ ایسا نہیں ہے کہ دوسرے ممالک کے لوگ بہت ہی کوئی نیک ہوتے ہیں، بہت اچھے ہوتے ہیں، کہ ان کے ہاں یہ کیسز اس طرح کے سانحات کم ہوتے ہیں. وہاں پر بھی ہوتے ہیں. لوگ ہر جگہ ایک جیسے ہوتے ہیں، لوگوں کی نیچر ہر جگہ ایسی ہوتی ہے. جس کو جہاں پر بھی تھوڑا سا گیپ ملے گا اس کو یوٹیلائز کرنے کی کوشش کرے گا. اسے پتہ ہے کہ میں اگر کوئی غلط کام کروں گا مجھے سزا نہیں ملے گی، تو اکثر لوگ آ جائیں گے وہ گناہ کرنے کے لیے. لیکن وہاں پر لوگ ڈرتے ہیں. ہم ڈر کے اوپر کام کرتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ اگر وہ غلط کریں گے تو انہیں سزا ملے گی، اور وہ سزا سے بچ نہیں سکتے، چاہے وہ کوئی امیر ہے چاہے وہ کوئی غریب ہے. تو جب تک ہمارے ہاں بھی یہ قانون نہیں آئیں گے، ہمارے بچے بھی ظالم جابر ہوتے رہیں گے. آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند رہی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی اس کو ضرور لائک کیجیے گا، چینل کو شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹ کر سکیں اور ہم ایک ہیلدی سوسائٹی ڈیولپ کرنے میں اپنا رول پلے کر سکیں. اپنا اور اپنے ارد گرد موجود لوگوں کا خیال رکھیں. شکریہ.